رمضان 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 ہے امان، رمضان 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 ہے امان، رمضان 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 ہے امان۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کیسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے، داستان سفر مجھ کو یوں مت سونا، دل تڑپ جائے گا، بات بڑھ جائے گی، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر،
کو اقبال جب بھی اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی خصوصی ٹرانسمیشن امان رمضان سحر عامر کے ساتھ شہر امان سے دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو اور یہاں موجود تمام ہی حاضرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، پاکستان میں آج الحمدللہ 17واں روزہ اختیار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 18واں روزہ اختیار کیا جائے گا۔ یعنی پاکستان میں آج 17 رمضان المبارک 27 جولائی ہفتے کا دن 1434 ہجری 2013 عیسوی ہے۔ آج ہے 17 رمضان المبارک، اور 17 رمضان المبارک کو بھلا کیا ہوا تھا؟ 17 رمضان المبارک ہے یوم الفرقان، یعنی آج حق اور باطل کے درمیان وہ پہلا معرکہ ہوا تھا جس نے اسلام کو بام عروج پر پہنچایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، حق پرستی، امانت، شجاعت اور نبوت کا اعلان پوری دنیا میں کر دیا۔ یعنی آج وہ ہوا ناظرین محترم کہ یہ رمضان المبارک ہی کا مہینہ تھا اور رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے، یعنی رمضان کے روزے مجاہدین پر فرض ہو گئے ہیں، اور روزہ بھی کتنے گھنٹے کا ہے؟ 18 گھنٹے کا۔ لیکن بھوک پیاس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے 313 نفوس پر مشتمل مسلمانوں کا لشکر تو نہیں کہوں گا، گروہ بھی نہیں کہوں گا، گروپ بھی نہیں کہوں گا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سرشار افراد کا ایک بہت ہی مختصر سا ہجوم اسلام کی حفاظت کے لیے باہر نکلا۔ اور یاد رکھیے ناظرین محترم اور حاضرین گرامی، کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ اسلام اگریشن سکھاتا ہے، اسلام تشدد سکھاتا ہے، تو وہ غلط کہتا ہے، کیونکہ جنگ بدر اگریشن نہیں تھا، جنگ بدر تشدد نہیں ہے، جنگ بدر کسی کو قتل کرنے کا یا اپنے تسلط کا یا مسلط ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ جنگ بدر ڈیفینس ہے، دفاع کے طور پر مسلمان باہر نکلے تھے۔ مسلمانوں نے جب بھی جنگیں لڑی ہیں دفاعی جنگیں لڑی ہیں، کبھی بھی اگریشن نہیں کیا ہے۔ جو اگریشن کرتے ہیں، جو تشدد کرتے ہیں، جو جاریت کرتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جنگ بدر کا یہی میسج ہے، جنگ بدر کا میسج ہے صبر، جنگ بدر کا میسج ہے توکل، جنگ بدر کا میسج ہے اللہ پر یقین، اور جنگ بدر کا میسج ہے حق پرستی کی راہ پر ڈٹے رہنا، چاہے اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی ہے کیوں نہ دینا پڑے، چاہے اس کے لیے اپنے گھر والوں کو کیوں نہ چھوڑنا پڑے، اور چاہے اس کے لیے اپنے گھر والوں سے ہی جنگ کیوں نہ کرنی پڑے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام لانے کے بعد اپنے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، بابا جان آپ کو معلوم ہے کہ میں اسلام لے کر نہیں آیا تھا، اور جنگ بدر کے موقع پر میں مشرکین کی طرف سے، اہل قریش کی طرف سے آپ سے مقابلہ کر رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2 مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے آپ کو
یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ آپ میرے بابا جان ہیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیکر عشق، پیکر محبت، پیکر وفا انہوں نے جواب دیا، اے میرے جان پدر، اے میرے بیٹے، اب تو اسلام لے آیا ہے تو میں تجھ کو بتلا دوں، تو نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا، لیکن اگر تو ابو بکر کی تلوار کے نیچے آتا تو قسم اس پروردگار کی جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تجھے قتل کر دیتا. تو یہ ہے توکل، یہ ہے یقین کہ اگر کچھ چھوڑنا ہے تو اللہ کے لیے چھوڑنا ہے، اگر کچھ جوڑنا ہے تو اللہ کے لیے جوڑنا ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اور یہی وہ فلسفہ تھا جو ہم نے جنگ بدر میں دیکھا. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو بھی جنگ بدر میں دیکھا. آپ کی وہ دعا جو آپ نے مسجد عریش، آج اس کو مسجد عریش کہا جاتا ہے، وہ ایک چھپر تھا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے. کھجور کی چھالوں سے بنائی ہوئی ایک چھوٹی سی جگہ، اور وہاں پر آپ نے اللہ رب العزت کے حضور دعائیں کی کہ اے اللہ، اگر آج تو نے ان 313 مسلمانوں کی مدد نہ فرمائی تو پھر تیرا نام لیوا اس دنیا میں کوئی نہ ہوگا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آن پہنچی. یہ وہ مقام تھا جہاں نبی مکرم، نبی محتشم، مستجاب الدعوات، میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں. اور آج ہی کے دن اس کو یوم الفرقان اس لیے کہا جاتا ہے کہ آج کے دن فرق واضح ہو گیا تھا. آج حق اور باطل کھل کر سامنے آ گئے تھے اور یہ واضح ہو گیا تھا کہ حق کس طرف ہے، باطل کس طرف ہے. آج بڑے بڑے بت سر نکو ہو گئے تھے، آج بڑے بڑے سردار خاک میں پڑے لوٹ رہے تھے. آج ابو جہل کی موت کا دن ہے، آج امیہ کی موت کا دن ہے، آج عتبہ، شیبہ، ولید، یعنی میں یوں کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ آج تکبر کی موت کا دن ہے، آج غرور کی موت کا دن ہے، آج انکساری کی زندگی ہے، آج عاجزی کی سانسیں ہیں، آج انکساری کی حیات ہے. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے. زبان ستائش گوئی اور حمد گوئی سے بھرپور ہے. اور آج یوم الفرقان ہے. آپ سب لوگ 17 رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں، یوم الفرقان کی ان گھڑیوں میں یہاں پر موجود ہیں. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ آج کی سحر میں آپ ہیں. بس ایک وعدہ اپنے آپ سے کیجیے گا کہ اسلام ایگریشن کا نام نہیں ہے، اسلام تشدد نہیں سکھاتا، اسلام قتل و غارت کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اپنی سوچ کسی پر مسلط کرنے کو نہیں کہتا. اسلام تو صرف دفاع سکھاتا ہے کہ جب اسلام پر کوئی برا وقت آئے تو دفاع کے لیے تیار رہو، لیکن ایگریشن نہیں کرو، تشدد نہیں کرو، ظلم نہیں کرو، قتل و غارت نہیں کرو. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم آغاز کرتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز سحر سے، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب قاری حق نواز سعیدی صاحب، جو اپنے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہر روز اس صبح کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. ہم سب منتظر ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے ہماری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں. اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے. آپ کی سماعتوں کو پرنور بنانے کے لیے سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہونی چاہیے، کلام کے آغاز میں بھی، کلام کے درمیان میں بھی، کلام کے اختتام میں بھی. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. یا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله سبحان اللہ. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. سبحان اللہ. إن الله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، تبارک اللہ. بہت بہت شکریہ قاری حق نواز سعیدی صاحب. سورہ حجرات کی آیات 13 اور 14 کی تلاوت کی گئی. اے لوگوں، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا اور ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو. بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے. دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں. آپ فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے. ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا. بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. ناظرین محترم اور حاضرین گرامی،
پہلی آیت میں انسانی مساوات کا درس دیا گیا ہے اور تقوی اور پرہیزگاری کو برتری کا معیار قرار دیا گیا ہے، جبکہ دوسری آیت میں اسلام اور ایمان میں بنیادی فرق بتایا گیا ہے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو بین الاقوامی اصلاح اور امن کے سلسلے میں پہلا بنیادی امر یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانی گروہوں، جماعتوں اور قوموں کو اصولی اعتبار سے مساوی تسلیم کیا جائے، یعنی برابر کا تسلیم کیا جائے، اور اس مساوات کو عملی لباس پہنانے میں قطعاً کبھی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی جائے، اگرچہ کسی کا عقیدہ کچھ بھی ہو، کوئی بھی عقیدہ ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی ذات ہو، کوئی بھی پات ہو، لیکن آپ کو مساوی درجہ دینا ہے۔ مذہب کی بنیاد پر تعصب نہیں کرنا ہے، نفرت نہیں کرنا ہے، مساوی درجہ آپ کو دینا ہی ہوگا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ کہ تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ آدم علیہ السلام ایک ہے۔ کسی عرب کو غیر عرب پر اور کسی غیر عرب کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کسی سفید کو سیاہ فام پر اور نہ سیاہ فام کو سفید پر فضیلت حاصل ہے سوائے تقوی کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ اسی طرح اسلام نے تمام قسم کے امتیازات اور ذات پات، رنگ، نسل، جنس، زبان، حسب و نسب، مال اور دولت، یہ جو تمام تعصبات ہیں جو مال و دولت پر بھی مبنی ہوتے ہیں، ان تمام تعصبات کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور تاریخ میں پہلی مرتبہ انسانوں کو ایک دوسرے کے ہم پلہ قرار دیا۔ یہ صرف اسلام ہے جو تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے ہم پلہ قرار دیتا ہے، خواہ وہ امیر ہوں یا غریب ہوں، سفید ہوں یا سیاہ ہوں، مشرق میں ہوں کہ مغرب میں ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، چاہے وہ کسی بھی لسانی یا جغرافیائی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اسلام نے تعصب اور قوم پرستی کی سختی سے مذمت کی ہے۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں ملتا ہے کہ جو شخص اندھے جھنڈے کے نیچے لڑے، توجہ فرمائیے گا کہ جو شخص اندھے جھنڈے کے نیچے لڑے اور وہ اس طرح کی عصبیت کی وجہ سے غصے کا اظہار کرے یا عصبیت کی طرف لوگوں کو بلائے یا قومیت کی بنیاد پر کسی کی مدد کرے اور پھر وہ مارا جائے، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ اور جو میری امت کے خلاف تلوار اٹھائے، نیک اور بد ہر ایک کو قتل کرے، اس کا مجھ سے یعنی میری جماعت سے کوئی تعلق ہے اور نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے۔ یعنی ناظرین محترم، ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتا ہے کہ تمام انسان برابری کی بنیاد پر اس کی بنائی ہوئی کائنات میں رہیں، اس کی بنائی ہوئی دنیا میں رہیں، کوئی مذہب کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر کسی کو قتل نہ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے برتری کا کوئی معیار مقرر کیا ہے تو وہ تقوی ہے، کانشیسنس ہے۔ تقوی انسان کو بلند کرتا ہے، اور یہی جنگ بدر میں ہوا۔ قرآن کریم سے آواز آتی ہے، مسلسل آیات ہیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون۔ اور یہ وہ منزلیں ہیں جہاں قرآن
ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ہم اس کا ذکر کریں گے وہ ہمارا ذکر کرے گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، ہم اس کا شکر ادا کریں اور ہمیں تکفیر نہیں کرنی چاہیے، کفر نہیں کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے. اور جب اللہ کسی کا ذکر کرتا ہے، ہم تو یہاں کر رہے ہیں نا ذکر، حق نواز سعیدی صاحب، ہم تو یہاں کر رہے ہیں ذکر، دنیا میں کر رہے ہیں ذکر، لیکن اللہ عرش پہ کرتا ہے ذکر، فرشتوں کے ساتھ کرتا ہے ذکر. تو سوچئے آپ کا ذکر کتنا بلند ہو جاتا ہے، کس درجے پہ پہنچ جاتا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. وقفے کے بعد ہمارا پروگرام ہوگا عالم اور عالم، اور یہاں علماء کی محفل سجے گی، آپ کے سوالات اور ساتھ ساتھ پھر عشق کے رنگ بھی ہوں گے. سحر کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. آج یوم الفرقان ہے. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.